خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تھکتی ہے رستہ، رقیہ تھکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بول ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، وہ جب یہ سنتی ہیں کوفے سے آ رہے ہیں سکی، تو پوچھتی ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، ہے دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، صلوات اللہ۔ باردی کے صلوات۔
رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، چلا بے کسوں کا ہے کارواں، بیمار لوگ سارباں، ہے سنگ سرے شاہلا فتح کی بیٹیاں، کربو بلا کے دشت میں برپا ہے قرآن، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، مستوروں میں ایک مرد ہے، غیرت سے چہرہ زرد ہے، کربل کی جبیں گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں کلام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. امام نات کے قرآن علی حق داولی، نعرہ حیدری يا رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات بر محمد وآل محمد پروردگار عالم آپ سبھی کے آنے کو اور آپ کی اس عزاداری کو اور اس پرساداری کو قبول فرمائے، آپ سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے، سوائے غم اہل بیت اطہار کے اور کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی ہمت افزائی کے لیے جو بھی یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول فرماتے ہوئے ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ بچوں کی تربیت اور بچوں کے مستقبل کی فکر بڑے ہی کیا کرتے، ان کے سرپرستان، ان کے نگہبان، ان کے گارجین، ان کے والدین جتنے بھی ہیں، ان سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے، اور عموماً یہ کوشش ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اگر والدین اپنی زندگی میں کہیں کسی منزل پر پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ مستقبل میں پیچھے نہ رہنے پائے بلکہ آگے نکل جائے۔ یہ ہر والد کی، ہر والدین کی، ہر بزرگ کی، ہر خاندان کے سرپرست کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور اسی میں ان کی خوشی میسر ہوتی ہے، اسی بات میں انہیں سکون ملتا ہے کہ ہمارے خانوادے کا بچہ، ہمارا بچہ اس منزل اور اس مقام پر فائز ہو گیا۔ جس طریقے سے ہماری یہ خواہشیں یہ ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو جائے کہ جس پر ہم مستقبل پہ ناز کریں، خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے اتنے عظیم ہو جائیں کہ اگر میں نے ان کی تخلیق پر ناز کیا ہے تو ان کے وجود پر بھی ناز کروں۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ اس کمال کی منزل پر فائز ہو جائے، اسی لیے حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس رسول نبی امی کی جس کا تذکرہ ما سبق کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسان اور انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جن بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے، اس سے انسانیت کو رہائی دلاتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، احسانات پیغمبر کا تذکرہ کرنے کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے،
وَعَزَّرُوهُ عزت و تکریم پیغمبر کرے، وَنَصَرُوهُ مدد و نصرت پیغمبر کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کی بھی اتباع کرے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون یہی وہ افراد ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، سکسیس ہیں ان کی لائف۔ سورہ اعراف کی یہ آیہ کریمہ تسلسل کے ساتھ میں آپ سن رہے ہیں، مسلسل میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کے مطابق گفتگو کرنے کے لیے صرف ایک اشرہ نہیں اور بھی چاہیے کہ جہاں گفتگو کی جا سکتی ہو صرف مقام نبوت و رسالت پر گفتگو کرنے کے لیے کم از کم اشرہ چاہیے کہ نبی اور رسول کہتے کسے ہیں، نبی اور رسول کی صفات کیا ہوتی ہیں، نبی اور رسول کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، نبی اور رسول کی اتباع ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، نبی اور رسول کی اطاعت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے۔ موضوعات کی کمی نہیں ہے، لیکن گفتگو اتنی ہی ہو کہ جو عقل بشر میں سما سکے، جس سے ہم فیض حاصل کر سکیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طولانی گفتگو میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک جملے میں فائدہ ہوتا ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جہاں خطبات بیان کیے ہیں، جہاں مخطوطات آپ کے نظر آتے ہیں، وہیں کلمات قصار نظر آتے ہیں، یعنی ایک جملہ کہہ دیا، ایک سینٹنس کہہ دیا، اسی کے اندر ساری بات پوشیدہ ہے، اسی کے اندر ایک جملے کے اندر۔ تو اگر ہمیں گفتگو کرنی مقصود ہے تو صرف اس آیہ کریمہ کے مطابق، جہاں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ایک طرف ہمیں اتباع کا حکم بھی دیا گیا ہے اور دوسری طرف اتباع سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے، اتباع شیطان سے منع کیا گیا ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن ایک طرف ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اتباع کرو، اور دوسری طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ اتباع نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ خیر اور ہے، شر اور ہے، نبوت و رسالت اور ہے، اور شیطنت اور ضلالت اور ہے۔ جہاں خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عظیم ہو جائیں، معراج حاصل کر لیں، ان بندوں کے لیے اگر حکم دیا گیا ہے تو کسی اور کی اتباع کا حکم نہیں ہے، بلکہ نبی کی اتباع کا حکم ہے، رسول کی اتباع کا حکم ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں کہ ایک گھر کے اندر دو افراد بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کے کبھی ذہنوں میں، کبھی مزاج میں، کبھی فکر میں، کبھی عادات میں، کبھی اعتبار میں کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں مگر ان میں بھی کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، دوسرا کچھ چاہتا ہے۔ جتنے افراد بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر قدرت نے بتایا جب میں اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجتا ہوں تو 1,24,000 بھی ہوتے ہیں تو ان میں کسی میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جو اول کا پیغام ہوتا ہے وہی آخر کا پیغام ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یوں ہی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ورنہ ہم سب سوچنے لگے کہ ان کے کہنے پہ چلیں یا ان کے کہنے پہ چلیں۔ اول سے آخر تک 1,24,000 نبی بھیجے گئے ہیں، اور ان 124,000 انبیاء میں سے بھی رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول ہیں، اور جتنے رسولوں کی تعداد ہے اتنے ہی فرسٹ اسٹیپ پر امام زمان کے اصل مخلصین اصحاب کی تعداد ہے، جنہیں آپ چاہے سپاہی کہیں چاہے اصحاب کہیں۔ 313 1,24,000 میں سے 313 ہیں۔ اسی لیے جب رسولوں کی گفتگو کی گئی ہے
تو یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو ہر امت میں بھیجا ہے، نذیر کو ہر امت میں بھیجا ہے، نذیر کو یا ہدایت کرنے والے کو ہر قوم و قبیلے میں بھیجا ہے، لیکن جب رسول کو بھیجا ہے تو زمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب رسول آئے گا تو کسی ایک جگہ آئے گا، ہر جگہ نہیں آئے گا، مگر ہوگا سب کے لیے۔ اور ان 313 رسولوں میں سے بھی 5 کو اولو العزم قرار دیا گیا۔ یہ پنجتن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ 1,24,000 میں سے منتخب کرتے کرتے خدا نے 5 کو اولو العزم قرار دیا ہے، اور ان 5 اولو العزم کو اس لیے اولو العزم قرار دیا کہ انہیں کتاب و شریعت عطا فرمائی، جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں۔ ان 5 میں سے بھی جب فضیلت عطا فرمائی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب انصاف سے آپ خود فیصلہ کریں، جب قدرت نے اپنے ہادیوں میں درجہ بندی کی ہے، سب ایک نہیں ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اصحاب میں سب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء سب ایک نہیں ہیں، سب کے درجات مختلف ہیں، سب کے منازل مختلف ہیں۔ اور اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ چیزیں تاریخ کی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی حقیقتیں ہیں جسے ہر کلمہ گو پڑھتا ہے، جس کتاب میں کسی کو شک نہیں ہے، خود کتاب بھی کہہ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں گفتگو ہی کر دی گئی ہے کہ اس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں شک و شبہ نہ ہو اس کے لیے مولا متقیان امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہادی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جائے تو کبھی انسان گمراہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جائے تو کبھی انسان بھٹکتا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کلام کیا جائے تو کبھی انسان شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین امام المتقین، یا یوں کہوں دوسرے الفاظ کو بدلتے ہوئے کہ قرآن ناطق یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر قرآن صامت کے سہارے سے بولو گے تو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگے۔ لہذا یہ آیات الہیہ بتا رہی ہیں کہ تمام تر انبیاء بھی ایک درجے پر فائز نہیں ہیں، نبی نبی ہے، رسول رسول ہے، اور ان سب میں بھی اولو العزم ان سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے، اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی فخر رسول کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ایسے رسول کی اتباع کرو، ایسے رسول کی پیروی کرو۔ اور یہ رسول کیسا ہے؟ جس کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تم جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، تمہیں بوجھوں تلے دبایا گیا تھا، اس نے تمہیں رہائی دلا دی، تمہارے بوجھ جو اضافی پڑے ہوئے تھے ان سے تمہیں ہلکا کر دیا ہے، جو زنجیریں تمہیں پہنائی گئی تھیں اسے توڑ کر کے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ احسانات پیغمبر کو جتانے کے بعد بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے اب تو ایمان لے آؤ، جبکہ اسی رسول کے لیے خدا یہ بھی ارشاد فرماتا ہے اعتماد کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اسے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو۔ اتباع کی تاریخ اور اطاعت کے پہلوات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ حقیقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں سردار رسول کی امت میں قرار دیا گیا ہے، فخر رسول کی امت میں قرار دیا گیا ہے،
جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جسے خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا ہے، جسے خدا نے بھی پکارا ہے تو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی یاسین کہا ہے، اس کے علاوہ کہاں پکارا ہے خدا نے؟ ہاں غدیر میں پکارا اعلان کے لیے، تب بھی کہا یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تبلیغ کر دو، میرے رسول تبلیغ کر دو۔ تو عظمت محمد مصطفیٰ کو جاننے کی صورت میں اگر اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے تو یقیناً ہماری جبینیں خم ہو جانی چاہیے، ہمیں سیرت و کردار پیغمبر کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور سیرت و کردار پیغمبر میں جب نبی خاموش تھا تب بھی ایک سند ایسی تھی کہ جس پر سب کو یقین تھا کہ میرا نبی سچا ہے۔ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ صدیق ہے، صادق ہے، امین ہے۔ حد یہاں تک ہے کہ دشمنی کے باوجود بھی، اذیت کے باوجود بھی، تکلیف دینے کے باوجود بھی، سوشل بائیکاٹ کرنے کے باوجود بھی، جب شیب ابی طالب سے نکلے ہیں پیغمبر، تب بھی کفار کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی انسان اپنی امانتیں کسی دشمن کے پاس رکھائے؟ لیکن عظمت نبی کو پہچانے کہ عقائد کی بنیاد پر کتنے اختلافات تھے کہ کوئی پسند نہیں کر رہا تھا سوائے ایمان لانے والوں کے، مگر اس کے بعد بھی یہ کیفیت تھی کہ جب پیغمبر شب ہجرت نکل رہے ہیں تو امین امین سے کہہ کر کے جا رہا ہے، میرے بھائی علی یہ امانتیں جن کی ہیں ان سب کے سپرد کر کے پھر آنا۔ تاریخ ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں، مگر عظمت مصطفیٰ کو تو پہچانے۔ زمانے میں آپ کو کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ دشمن بھی اتنا یقین رکھتا ہو، ٹھیک ہے وہ اختلافات اپنی جگہ پر، مگر صداقت و امانت میں ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کوئی امانتیں رکھواتا ہے، مگر یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کفار کی امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھیں، جبکہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی اپنی تلواریں تیز کر لو، اس شب میں ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ عداوت کی انتہا کا نام ہے ارادہ قتل، ورنہ کوئی کسی کو کہیں دشمنی میں قتل کرتا ہے، لیکن جب عداوت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ اب اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ تمام قبائل جو جمع ہوئے ہیں تلوار لے کر کے، ان کا ارادہ کیا ہے کہ پیغمبر کو تہہ تیغ کر دیا جائے، نہ ان کا وجود رہے گا نہ ان کا پیغام رہے گا۔ تو ارادے میں اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں عداوت کی، مگر پھر بھی امانت پیغمبر کے پاس ہے۔ اور وہ دوسری طرف کیا کیفیت ہے؟ پیغمبر اسلام نے اسے بلایا جو نبی کی پشت کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، جو نبی کا قوت بازو ہے، جو نبی سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا، جس کی بنیاد پر جناب ابو طالب کو بھی طنز کیے گئے۔ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تمہیں اپنے بیٹے کی بھی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور جناب ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے اور میرا بیٹا کس مقام پر فائز ہے۔ اگر جناب ابو طالب واقف نہ ہوتے تو 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ جملہ کبھی نہ کہتے جو حیات القلوب میں نقل ہے کہ جو کچھ واقعات آج رونما ہوئے ہیں میرے بھتیجے کی آمد پر،
یہی واقعات پھر اور ایک مرتبہ رونما ہوں گے. جیسے معجزات آج ہوئے ہیں ایسے ہی معجزات اور ہوں گے. یعنی ابو طالب بھی جانتے تھے ابھی نور کا نصف آیا ہے, جب دوسرا نصف آئے گا تو پھر ایسے ہی واقعات رونما ہوں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علیمان, نعرہ حیدری, یا ماشاء اللہ, سلامت رہیں. تو عزیزان محترم, یہاں نبی کی یہ عظمت, یہ مقام اپنے قوت بازو کو بلایا. حکم پروردگار یہ ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں, میرے بستر پر تمہیں سونا ہے. شب ابی طالب میں جس کے بابا نے بار بار سلایا ہو, اسے شب ہجرت سونے میں کیا مذائقہ ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے علی کے لیے. لیکن امیر المومنین نے کیا کہا, میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں ہاں بچ جائے گی. اب قوت ابو تراب کے بارے میں فکر کرنے والوں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب نبی بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں, کفار برہنہ تلواریں لیے ہوئے حلقہ کیے ہوئے ہیں, نبی نے ایک مٹھ خاک اٹھائی, کفار کی طرف پھینکا اور اس کے بعد چلے گئے. زمانے والوں, اگر تم تراب کو برداشت نہیں کر سکے, اندھے ہو گئے, تو ابو تراب کو کیا برداشت کرو گے. ایک مشت خاک نے تمہیں نابینا بنا دیا, نور مطلق درمیان سے نکل گیا اور تمہیں نظر نہیں آیا ہے. جانے والا نبی جا رہا ہے اور یہ سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے. تو ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم قتل کر دیں گے, اور ادھر نصرت کرنے والا بستر راحت پر رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہنے والا ہمارا اور آپ کا امام ارشاد فرماتا ہے کہ اس شب جیسی مجھے نیند آئی کبھی نہیں آئی. اگر آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہو اور یہ ہیبٹ بن جائے تو آپ دن میں تو سو سکتے ہیں, رات میں نہیں سو سکتے. یہی ہے نا ہمارا اور آپ کا مزاج, کیونکہ ہماری عادت بن جاتی ہے. علی کسی چیز کو عادت نہیں بنا تھا, علی کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے. علی کا ہر عمل عبادت ہے, عادت نہیں ہے. جگتے تھے تو خدا کے لیے, سوئے تو خدا کے لیے. اور ادھر قدرت نے کیا کہا, اے جبریل و میکائیل, ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. کیا کوئی ایسا ہے تم دونوں میں سے جو اپنی زندگی دوسرے پہ قربان کر دے؟ کہ پروردگارہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری عمریں طولانی ہو, ہم تیری عبادت کرتے رہے. کہ ذرا زمین کی طرف دیکھو, ہم نے علی کو محمد کا بھائی قرار دیا ہے. ایک بھائی دوسرے کی بھائی کی زندگی کی بقا کے لیے بستر پر لیٹا ہوا ہے, تلواریں کھچی ہوئی ہیں, جاؤ جا کر کے ان کی حفاظت کر. آئے جبریل و میکائیل, اب آ کر کے کیا کر رہے ہیں, قصیدہ پڑھ رہے ہیں. علی تمہارے مثل کون ہے, صف ملائکہ میں بھی پروردگار عالم اس طریقے سے زندگی مولائے متقیان نے گزار کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے, اور ایمان کے بعد عزت و تکریم پیغمبر کیسے کی جاتی ہے, اور عزت و تکریم پیغمبر کے ساتھ نصرت پیغمبر کیسے کی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نہ اللہ کو نہ رسول کو ہماری مدد و نصرت کی ضرورت ہے, لیکن یہ شرائط اس لیے رکھی گئی ہیں
تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم مومن ہیں. جب ہم سے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو پتا چلے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے. لہذا مولائے متقیان اس شب بستر رسول پر سوتے ہوئے اپنے نفس کو خدا کے سپرد کر کے رضائے الہی لے رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر کے رضائے الہی خرید رہا ہے. اب پتا چلا کہ مرتضیٰ کہتے کیوں ہیں. اب اگر کسی کو رضائے خالق چاہیے تو چہرے مرتضیٰ دیکھو وہ تم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. ورنہ خدا تو نظر نہیں آئے گا, خدا تو دکھائی نہیں دے گا, تمہیں نہیں پتا چلے گا خدا راضی ہوتا کیسے ہے. ہاں اگر یہ راضی ہے تو سمجھ لو خدا راضی ہے. راہبر مل جائے منزل کا پتہ مل جائے گا, اور مل گئے جس کو علی اس کو خدا مل جائے گا. راہبر مل جائے منزل کا پتہ مل جائے گا, اور مل گئے جس کو علی اس کو خدا مل جائے گا. اے پیمبر یا علی کہہ کر ندا تو دیجئے, اے پیمبر یا علی کہہ کر ندا تو دیجئے, آپ کو اللہ سے خیبر کشا مل جائے گا. اور ہے زمانے میں شجاعت کا یہی پہلا اصول, ہے زمانے میں شجاعت کا یہی پہلا اصول, یا علی کہہ کر بڑھو تو حوصلہ مل جائے گا, یا علی کہہ کر بڑھو تو حوصلہ مل جائے گا. اور بو ترابی ہوں مجھے کیا ڈر فشارے قبر سے, بو ترابی ہوں مجھے کیا ڈر فشارے قبر سے, مجھ کو اس منزل پہ بھی مشکل کشا مل جائے گا. یا اللہ اکبر, یا رسول اللہ. مجھ کو اس منزل پہ بھی مشکل کشا مل جائے گا. لیکن اسی ہجرت کے حوالے سے جب تلوار لیے ہوئے لوگ اندر داخل ہوئے, چادر ہٹائی, تو جب تک چادر تنی رہی کسی کو نہ پتا چل سکا کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں یا مرتضیٰ سو رہے ہیں. نبوت اور رسالت اپنی جگہ پر ہے, لیکن امامت ایسی ہو کہ بستر رسالت پر لیٹے تو زمانہ پہچان نہ سکے کہ سونے والا, جبکہ سونے میں ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے, اپنا طریقہ ہوتا ہے. کوئی داہنی کروٹ سوتا ہے, کوئی بائیں کروٹ سوتا ہے, کوئی چت لیٹتا ہے. کسی بھی اعتبار سے اپنا, سونے میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا, جو سو گئے تو سو گئے. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان نوروں کو پہچانو کہ جہاں یہ بستر راحت پر سو بھی رہے ہوں تو ان کے سونے میں بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے. زمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر فرق کو سمجھ نہیں پاتا. اب جو چادر ہٹائی مصطفیٰ کو اذیت پہنچانے کے لیے, تو چادر کے نیچے مرتضیٰ نظر آئے. کسی نے کیوں نہیں اذیت پہنچائی؟ جبکہ عموماً اس کا الٹا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر جس کے لیے انسان جائے وہ نہ ملے نا, تو جو ملتا ہے وہی زد میں آتا ہے. لیکن یہاں گئے تھے مصطفیٰ کے لیے, مصطفیٰ نہیں ملے, مرتضیٰ نظر آئے. اب کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی تلواریں, یہ وہی کل کے لوگ تھے جنہوں نے پتھر پھینکنا چاہا تھا اور ادھر سے گٹھلیاں چلی تھی, اور جسے لگی تھی پھر وہ سلامت گھر نہیں گیا تھا. سب جانتے تھے اگر یہاں ہاتھ اٹھایا تو ہم سلامت نہیں رہیں گے. لہذا صرف اتنا پوچھا, یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کہاں گئے؟ مرتضیٰ نے کہا کہ ہم میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو, میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے سوال کر رہے ہو.
جاؤ جا کر کے تلاش کرو. لیکن یہاں پیغمبر بھی یہ خبر دے گئے تھے کہ امانتیں دینے کے بعد تمہیں آنا ہے. یعنی اللہ کا حبیب پہلے بتا رہا ہے علی تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم محفوظ رہو گے, اور علی بھی جانتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے. یہ تو زمانے کو بتانا مقصود ہے. اور دوسری طرف پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا تھا میں مدینے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تم مجھ سے نہ آ کر کے مل جاؤ. مقام قبا پر پیغمبر ٹھہرے رہے اور اپنے بھائی کا انتظار کرتے رہے. اور تاریخ اسلام میں پہلی مسجد جو قائم ہوئی ہے وہ یہی مسجد قبا ہے, جسے رسول اسلام نے اصحاب کے ساتھ میں مل کر کے بنایا ہے. پہلی مسجد تاریخ اسلام میں جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ رسول اسلام کے ہاتھوں رکھی گئی. مسجد قبا کی فضیلت اپنے مقام پر ہے, مگر عزیزو میرا وہ موضوع نہیں ہے. اب نبی اگر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی تمہیں آنا ہے, جب تم آؤ گے تو پھر میں شہر میں داخل ہوں گا, ایسا چاہنے والا بھائی کہاں ملے گا؟ اور میں اس رشتے کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. ایک جناب موسیٰ نے کہا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے, اور ایک محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کے لیے پروردگارہ یہی میرا بھائی ہے. اور اس بھائی کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ بھائی کی عظمت کیا ہے, پشت کی مضبوطی کا ذریعہ, قوت بازو, سہارا. جہاں کوئی تکذیب کر رہا ہو وہاں تصدیق کرنا یہ بھائی کا کام ہے. اب خدا نے مومنین کو کیا قرار دیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, صاحبان ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپ انصاف سے بتائیے, ہم صرف اپنی حد تک تو اپنے آپ کو اپنا مومن سمجھتے ہیں, باقی دوسرا مشکوک ہی ہوتا ہے. جبکہ حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں, نبی اور ائمہ کی نگاہوں میں حکم پروردگار کے مطابق کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اور جب بھائی ہے تو قوت بازو بننا ہے, پشت کی مضبوطی کا ذریعہ بننا ہے, پشت پر حملہ آور نہیں ہونا ہے, بازو کاٹ کر کے منقطع نہیں کرنا ہے. جتنا یقین اپنے ایمان پر ہے اتنا ہی یقین بھائی کے ایمان پر ہونا چاہیے. جتنا اپنے ایمان پر یقین ہو اتنا ہی بھائی کے ایمان پر یقین ہونا چاہیے. اور جب یقین ہوتا ہے تو مدد و نصرت ہوتی ہے. اور جہاں ہمیں حکم اتباع پیغمبر دیا گیا ہے تو آپ انصاف سے بتائیے اتباع کرنے والا تھا کون؟ وہی بھائی ہے جس نے ہر منزل پر پیغمبر کی اتباع کی ہے. حد یہ ہے کہ جب قبلے کے منتقلی کا حکم حالت نماز میں آیا ہے تب بھی وہی بھائی ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ملتا رہا کہ زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ علی ایک منزل پر اتباع پیغمبر نہیں کر سکے. ہر منزل پر, ہر جگہ جو اتباع نظر آئی ہے, دیکھیے کس طریقے سے سب دیکھتے رہ گئے. اب ہم کیا کریں؟ مگر علی بتا رہے ہیں حقیقی معنوں میں اگر اتباع پیغمبر کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے کرو, یقین کے ساتھ کرو. لیکن عزیزو بعض اوقات بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید ذہن پر گنا گزرتے ہو. ضرورت ہے کہ ہمیں اس دور میں بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر قدرت نے ہمیں محب علی و زہرا اور ائمہ معصومین کا چاہنے والا بنایا ہے تو اتباع پیغمبر کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ مولا جیسے آپ کو کربلا میں ملے تھے ایسے ہی اگر اس دور آخر کا حسین بھی صدا دے
تو ہم سب ہم مزاج بن کر کے، ہم خیال بن کر کے، ہم سیرت و کردار بن کر کے، ہم اخلاق بن کر کے اپنے اس آخری حجت کے ناصر و مددگار بن کر کے اس کی خدمت میں صدائے استغاثہ سے پہلے پہنچ کر کے بتائیں گے مولا ہم آپ کے چاہنے والے آ گئے ہیں۔ یہ ارادہ کب ظہور ہو جائے نہیں معلوم، آمادہ تو رہنا ہے نا، کب خط آ جائے نہیں معلوم، تیار تو رہنا ہے نا۔ لیکن اگر محبت ہوگی تو محبت کی صورت میں آپ کے سامنے یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم جناب زہرا سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرے گا اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ تو عزیزو اتنی عزت و تکریم تو ہم آپس میں کر سکتے ہیں نا۔ یہ مولا کا چاہنے والا ہے، ہم اسے چاہتے ہیں، یہ مولا کا محب ہے، ہم اسے محبوب مانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا ہے۔ وہاں تو رنگ و نسل سب سے دور ہو کر کے جو بھی آیا، وہب قلبی یہ مسلمان نہیں ہے، کرسچین ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب خدمت امام حسین میں حاضر ہوا اور مولا پر اپنی جان قربان کر دی، بعد شہادت ظالموں نے وہب قلبی کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینکا، ماں نے رخسار پہ بوسے لیے اور بوسے لینے کے بعد پھر اشقیہ کی طرف پھینک دیا اور کہا ہم جسے راہ حق میں قربان کر دیا کرتے ہیں، جسے صدقہ کر دیا کرتے ہیں، اسے پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ آج وہی وہب قلبی بھی ہے، باطل سے نکل کر آنے والا حر بھی ہے، ابو ذر کا غلام سیاہ فام جون بھی ہے، سب کتنے عظیم ہیں، ہے کوئی جو کسی ایک پر انگلی اٹھا سکے؟ نہ رنگ و نسل کی قید ہے، نہ ابھی آنے والے اور سابق رہنے والے میں کوئی مقابلہ ہے۔ میں بڑا پرانا ہوں، میں بڑا قدیمی ہوں، تم تو ابھی ابھی آئے ہو، مگر ادھر سے وہب آ رہا ہے، ادھر سے ہور آ رہا ہے، ادھر سے جان کھڑا ہو رہا ہے۔ مولا میں غلام ہی صحیح، سیاہ فامی ہی صحیح، مگر مجھے بھی اذن وغا تو دے دیجئے۔ سب کے جذبات ایک ہیں، سب کی فکر ایک ہے، سب کے خیالات ایک ہیں، سب کا مزاج ایک ہے، سب کی محبت ایک ہے، اور جسے حسین چن لے اس کی محبت میں کسے شک پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جو حسین پر قربان ہو جائے تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ مولا آپ کو نہیں چاہتے، مجھے صرف چاہتے ہیں؟ یا کسی اور کو شبہ ہے کہ مولا اسے چاہتے ہیں دوسرے کو نہیں چاہتے؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی محب حسین ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت و تکریم کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یہی اتباع پیغمبر کا مفہوم ہے، یہی اتباع پیغمبر کا مطلب ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب کی اتباع کرو، انسانیت کی عزت و توقیر کرو اور دوسروں کا احترام کرو، تم بھی زمانے میں محترم ہو جاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کی عزت کرنے لگے، لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وقار بلند ہو، ورنہ 23 سالہ تبلیغی زندگی کے اندر کہیں 1.25 لاکھ افراد ایمان لے آتے ہیں۔ یہ اخلاق پیغمبر تھا۔ اللہ کہتا میرے حبیب اگر میں نے تمہیں با اخلاق یا اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز نہ کیا ہوتا، نعوذ باللہ کہیں آپ تھوڑا سا بدمزاج یا غصے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دوریاں اختیار کر لیتے، آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے اتباع پیغمبر کرنی، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لو۔ اور عزیزو، اخلاق کو اعلیٰ بنانے کے لیے یہ اتباع پیغمبر کے لیے محبت شرط ہے۔ محبت اجر رسالت بھی ہے، علامت ایمان بھی ہے، اور محبت اس دولت کا نام ہے
کہ جتنا آپ اسے پھیلاتے جائیں گے آپ کا حلقہ احباب وسیع ہوتا چلا جائے گا. کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنی محبتوں کو بانٹتے چلے جائیے. آپ کی دولت بھی کم نہیں ہوگی، صرف محبت، چند محبت کے جملے اگر آپ ادا کر دیں تب بھی انسان آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اگر حقیقی معنوں میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ہے کہ جس کا تاریخ میں نام ہی حبیب ہے. تاریخ انبیاء میں بھی محبت کی مثالیں ملتی ہیں. جناب ابراہیم عشق کی منزل پر فائز، یقین کی منزل پر فائز، امامت کی منزل پر فائز ہے، نبوت کی منزل پر فائز ہے، رسالت کی منزل پر فائز. اتنا عظیم نبی وحدانیت کی تبلیغ کے جرم میں جب انہیں منجنیق میں ڈالنے کے بعد آگ میں پھینکا جانے لگا، جبریل آ کے کہہ رہے ہیں ابراہیم مدد چاہیے. کہا مدد تو چاہیے مگر جس سے چاہیے وہ جانتا ہے. اگر وہ بچانا چاہے گا تو اس کی مرضی، جلانا چاہے گا تو اس کی مرضی. اس عشق و محبت کے اظہار نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا. اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرف سے اللہ سے محبت ہے. حبیب اسے کہتے ہیں کہ جہاں دو طرفہ محبت ہو، ادھر سے بھی محبت ہو ادھر سے بھی محبت ہو. حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کو کہا گیا اور حبیب حسین ابن مظاہر کو کہا گیا. حبیب ابن مظاہر کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اپنے مولا کو کم سنی میں اتنا پہچانتے ہیں کہ آگے آگے امام ہیں، پیچھے پیچھے حبیب. امام حسین کے قدم کی خاک کو اٹھاتے ہیں، کبھی سر پر ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پہ لگاتے ہیں. پورا جسم گرد آلود ہو گیا. حبیب خدا کی نظر حبیب حسین پر پڑی. نبی آگے بڑھے اور اس کم سن شہزادے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ لیا. اصحاب نے سوال کر لیا، اللہ کے حبیب بچہ گرد آلود ہے، مٹی میں اٹا پڑا ہوا ہے، آپ کا لباس گندا ہو جائے گا. نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. یہ میرے حسین کا عاشق ہے، میرا حسین سے محبت کرنے والا ہے، میرا حسین کا چاہنے والا ہے. دیکھا نہیں خاک قدم حسین اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے. اتنا عظیم ہے یہ حبیب حسین کہ در حسین سے متمسک ہوا تو علم و فضل و کمال کی اتنی عظیم منزل پر پہنچا کہ میرے آقا حسین نے جب اسے خط لکھا تو ان جملوں کے ساتھ میں من الحسین الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین کی طرف سے یہ تحریر ہے اس عالم فقیہ کے لیے، اس عظیم چاہنے والے کے لیے جو جانتا ہے کہ وقت کی نزاکتوں میں مسئلے کو حل کیسے کیا جاتا ہے. اس کے لیے خط لکھ رہے ہیں امام. اور کیا لکھتے ہیں؟ حبیب تمہارا دوست، تمہارا آقا زمین کربلا تک آ چکا ہے. اے حبیب میرے ساتھ میں خواتین بھی ہیں، یا یوں کہوں مولا بتا رہے ہیں حبیب زینب بھی میرے ساتھ ہے. حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا. قاصد خط لے کر کے چلا، کوفے میں داخل ہوا، دروازے حبیب کو دق الباب کیا. حبیب کھانا تناول فرما رہے ہیں، اٹھے آئے، دروازہ کھولا. کون ہو؟ انا قاصد حسین، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ جملہ سننا تھا. کہا میرے مولا کا خط لے کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں مولا کا خط لے کر کے آیا ہوں.
ابھی تحریر نہیں پڑھی، بوسے دیے، سر پہ رکھا، عظمت حسین کا تصور نگاہوں کے سامنے ہے، میرے مولا نے مجھے خط لکھا ہے، ابھی تحریر نہیں پڑھی ہے، عظمت کا خیال رکھتے ہوئے خط کو بوسے دے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ اب تحریر جب پڑھنی شروع کی تو دل لرزنے لگا، میرے مولا نے مجھ جیسے حقیر کو یاد فرمایا ہے، میرے آقا نے فرزند زہرا نے مجھے بلایا ہے۔ عزیزوں جو کربلا میں تھے وہ تو تھے، کتنا خوش نصیب ہے یہ حبیب جسے امام نے خط لکھا ہے، اور یاد دلانے والی ذات گرامی کون ہے؟ ثانی زہرا نے کہا تھا بھیا حسین اشقیاء کے لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، تم بھی اپنوں کو بلا لو، ارے کوفہ دور نہیں ہے، تمہارا بچپن کا ساتھی حبیب ہے، جسے ثانی زہرا یاد دلا رہی ہو اس حبیب کے مقام کو پہچانے۔ جیسے ہی خط پڑھا سر جھکا کر کے پلٹے، زوجہ نے سوال کر لیا حبیب کون آیا؟ کہا قاصد امام حسین آیا۔ کہا خیر تو ہے؟ کہا مولا نے مجھے بلایا ہے۔ کہا مولا نے تمہیں بلایا ہے تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ذاکرین کہتے ہیں کہ حبیب نے کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب کیا جا کر مولا کی نصرت کروں گا، مومنہ کی تیوری پر بلا گئے۔ حبیب اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے اجازت دو، میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں۔ جناب حبیب تڑپ گئے، کہا یہ کیسے تم نے تصور کر لیا کہ میں مولا بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ارے غلام سے کہا میری سواری لے کر کے بیرون کوفہ چلو اور میں آتا ہوں۔ جناب حبیب کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، جب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے مسلسل روتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے اے اس پہ با وفا، اگر تیرا سوار نہ آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کے فرزند زہرا کی مدد و نصرت کے لیے جاؤں گا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کے دشت بلا کی طرف جاؤں گا۔ ارے جناب حبیب آگے بڑھے اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ میں کہا تو نے میرے آقا کی نصرت کا ارادہ کیا، جا میں نے آقا کے صدقے میں تجھے آزاد کر دیا۔ جیسے یہ جملہ سنا تڑپ کے کہتا ہے جب تک اپنی خدمت کا ارادہ تھا مجھے پاس رکھا، جب فرزند زہرا کی نصرت کا وقت آیا تو مجھے آزاد کر رہے ہو، میں بھی نصرت فرزند زہرا کے لیے چلوں گا۔ ارے بعض مقاتل کے جملوں کے مطابق حبیب لے کر کے غلام کو چلے، لیکن جب دشت کربلا پہ پہنچے غبار بلند ہوا، ادھر سے امام کی صدا گونجی بھیا عباس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، ارے میرا بچپن کا دوست آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے۔ ارے بنی ہاشم کے جوانوں نے حبیب کا استقبال کیا ہے، اس عز و شان حبیب پر ہماری جان قربان۔ ارے جیسے ہی امام کے قریب پہنچے امام نے سینے سے لگا لیا میرا بھائی حبیب آ گیا ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ یہ ہمہمہ بلند ہوا، خیمے تک صدا پہنچی، شہزادی زینب نے کہا میرے لال علی اکبر کو بلاؤ۔ علی اکبر آئے، کہا میرے لال یہ کیسا ہمہمہ ہے، یہ کیسے خوشی کے آثار ہے؟ کہا پھوپھی اماں چچا حبیب آ گئے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا کہا جاؤ جا کر کے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ اے شہزادی زینب آپ کی نگاہوں میں مقام حبیب کیا ہے یہ تو آپ نے ظاہر کر دیا، مگر جیسے ہی جناب حبیب نے جملہ سنا کہ شہزادی نے مجھے سلام کہلایا ہے، اپنے سر و سینے کو پیٹ لیا۔ یہ وقت آن پہنچا، آئے امام سے اجازت لے کر کے مولا مجھے اجازت ہے میں در خیمہ تک جا سکتا ہوں۔ در خیمہ پر پہنچے، شہزادی ارے غلام کو آپ نے اتنا شرم
بخشا، مگر اے شہزادی یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میں صرف روز عاشورہ تک باقی رہوں گا، مگر بعد از عاشورہ شہزادی جب آپ کے بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھے گی، ارے جب آپ کے سر سے ردا چھلے گی، شہزادی میں اس وقت تک نہ رہوں گا، کاش مجھے حیات عطا کی جاتی، میں آپ کا دفاع بھی کرتا، مگر عزیزو یہی حبیب ہے کہ جس کے لیے امام نے 12 پرچموں میں سے ایک پرچم بچا کے رکھا تھا، سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ پرچم کسے ملے گا، جب حبیب آئے تو سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ حسین کا پرچم بردار بھی ہے، یہ علم بردار بھی ہے، لیکن جب وقت آن پہنچا اور امام سے اجازت طلب کی، مولا مجھے بھی اذن وقع دیجئے، مقتل میں گئے، 80 افراد سے زیادہ کو اس ضعیف حبیب نے تہہ تیغ کیا ہے، لیکن جب زخموں سے چور چور ہو کر کے دشت بلا پر آئے ہیں تو ایک صدا دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا میرا سلام قبول کیجئے۔ امام اٹھے، ابو الفضل کو ساتھ لیا، علی اکبر بھی چلے، اور جیسے ہی حبیب کے لاشے پہ پہنچے امام بیٹھ گئے، اے میرے حبیب تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، لاش حبیب کو اٹھانا چاہتے ہیں، ابو الفضل نے آواز دی، آقا اگر اجازت ہو تو میں اٹھا لوں، امام تڑپ کے کہتے حبیب میرا مہمان ہے، حبیب میرا دوست ہے، میں اس کا لاشا لے جاؤں گا، ارے سینے سے لگا کر کے چلے، چند قدم چلے، دوست کی جدائی نے تھوڑا ناتوانی کا اظہار ہوا، قدم لڑکھوانے سے لگے، علی اکبر آگے بڑھے، بابا کیا میں سہارا دوں، کہا نہیں میں اپنے حبیب کو خود لے کر کے جاؤں گا، ارے امام لاش حبیب لے کر کے آئے، سیدانیوں نے حبیب کا ماتم کیا، لیکن عزیزو یہی وہ حبیب ہے جس نے شہزادی سے تو کہہ دیا تھا شہزادی میں اس وقت تک باقی نہ رہوں گا جب آپ کے سر سے ردا چھنے گی، آپ کے بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھے گی۔ بعض ذاکرین کہتے ہیں جب شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزہ پر بلند کیے جا رہے تھے تو ابو الفضل کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ٹھہرتا تھا، حبیب کا سر بھی نو کے نیزہ پر نہیں ٹھہرا۔ میری شہزادی کا برہنہ سر میں کس طرح سے دیکھوں گا؟ کربلا سے کوفے تک حبیب کا سر آیا، لیکن جب کوفے میں پہنچے حبیب کے بیٹے کو خبر ملی، اپنے دوستوں کو لے کر کے چلا، میرے بابا کا سر کدھر ہے نظر نہیں آتا، جب گوروں کو دیکھنا شروع کیا، گلے پہ لٹکا ہوا حبیب کا سر، آواز دی میرے بابا کا سر میرے سپرد کر دو، جب نہیں دیا گیا حملہ کیا، حملہ کر کے بابا کا سر اپنے قبضے میں کر لیا۔ ایک ذاکر کہتے ہیں کہ جیسے ہی بابا کا سر ملا امام سجاد کے قریب آیا اور آ کے جملہ کہتا ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر اس طرح سے کشا کشا نہیں پھرایا جاتا۔ امام سجاد نے ہتھکڑی بیڑی سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آ گئے، بابا ارے اس نے صحیح کہا ہے جس کا بیٹا موجود ہو، مگر میں سجاد رضا الہی کے لیے جبین خم کیے ماتم حسین۔